90 کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحصار کرتا تھا، مگر پریشر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو 28 F-16 طیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس خود انحصاری کی پالیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریباً خود کفیل بنا دیا۔ اس وقت پاکستان کا اپنا میزائل نظام ہے، جس میں زمین، فضا، سطح آب اور زیر آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائل موجود ہے۔ پاک فضائیہ کا انحصار اس وقت F-16 اور GF-17 تھنڈر طیاروں پر ہے۔ یہ دونوں جہاز کن کن صلاحیتوں کے حامل ہیں، آئیے آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ F-16 فیلکن لڑاکا طیارے۔ امریکہ ساختہ F-16 فیلکن لڑاکا طیاروں کو ملٹی رول کامبیٹ ہمہ جہت جنگی طیارے کا درجہ حاصل ہے۔ امریکی کمپنی کی تیار کردہ F-16 فیلکن کی پہلی پرواز 20 جنوری سن 1974 کو ہوئی، جس کے بعد اس طیارے کو ایئر فورس میں 17 اگست سن 1978 میں شامل کر لیا گیا۔ F-16 فیلکن طیارے کو امریکی افواج نے کوریا اور ویتنام جنگ میں ہونے والے تجربات کی روشنی میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں طیارے کے وزن کو کم کرنے اور اس کو مینوور کرنے کی صلاحیت بڑھانا شامل تھا۔ پاکستان نے 1983 میں 45 F-16 طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے F-16 طیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بحال کیا اور سال 2009 میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں مزید 14 طیارے اور سال 2010 میں ایک مرتبہ پھر 14 F-16 طیارے شامل ہوئی۔ پاک فضائیہ کے زیر استعمال F-16 طیاروں کی کل تعداد 68 ہو گئی۔ F-16 فیلکن طیارے تیار کرنے والی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق اس وقت 3000 F-16 فیلکن طیارے دنیا کے 25 ملکوں کی فضائیہ کے زیر استعمال ہے، جبکہ کمپنی 4500 سے زائد F-16 طیارے بنا چکی ہیں۔ اس طیارے کو جنگی طیاروں میں کامیاب ترین طیارہ کہا جا سکتا ہے۔ ان طیاروں کے نئے ماڈلز کو جدید بنایا گیا ہے، جس میں طیارے کی بنیادی ڈھانچہ اور اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ F-16 فیلکن طیارے سال 2070 تک آپریشنل رہ سکتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن اس وقت F-16 فیلکن کا بلاک 70-72 تیار کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس F-16 50-52 طیارے زیر استعمال ہے۔ F-16 فیلکن ایک انجن والا آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا طیارہ ہے جو میچ 2 رفتار پر 9G کی گریویٹی فورس پر مینوور کر سکتا ہے۔ F-16 طیارے کو اڑانے کے لیے جوئی اسٹک کو پائلٹ کے دائیں ہاتھ پر دیا گیا ہے اور پائلٹ پر جی فورس کا اثر کم کرنے کے لیے خصوصی نشست بنائی گئی ہے۔ اس طیارے میں تھرسٹ ٹو ویٹ تناسب 1 پر ہے، جس کی وجہ سے طیارہ عمودی ٹیک آف بآسانی لے سکتا ہے۔ اس کی باڈی میں مختلف دھاتوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے طیارے کا 80% حصہ ایلومینیم، 8% فولاد، 3% مرکب اور 1.5% ٹائٹینیم، جبکہ بقیہ حصہ کمپوزٹ مٹیریل پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں سوویت مداخلت کے دنوں میں ملکی فضائی کی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر افغان فضائیہ کی روسی ساختہ اسکائی Su-22، Su-25، AN-26 اور MiG-23 طیارے مار گرائے، جبکہ کارگل کی جنگ میں بھی پاکستان نے 3 بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو مار گرایا تھا۔ F-16 طیاروں کی خصوصی ایونکس کی بدولت اس کو امریکی ریڈار اور سیٹلائٹ سے کنٹرول کرنے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے پاکستان اب F-16 طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرتا۔
JF-17 تھنڈر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ایئر فورس کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایئر فورس کو F-16C طیاروں کی مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور حال کی صلاحیت بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کے پرزہ جات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ طیاروں کی مشترکہ تیاری پر مفاہمت سن 1995 میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار کیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے سال 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ اس منصوبے پر دونوں ملکوں کی تقریباً $50 کروڑ خرچ ہوئی۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA کا منصوبہ سن 1980 میں شروع کیا، جس پر $1 ارب سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترا رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر اگر تیجس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں اس کو برتری حاصل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سن 1985 میں لڑاکا طیاروں کی مشترکہ تیاری کے لیے مفاہمت طے پائی تھی۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی مائیکوئن نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اپنی صلاحیت کے بدولت بیونڈ ویژول رینج یا BVR میزائل سے بھارتی فضائیہ کے میگ کو گرایا ہے اور اسی کے ساتھ ہی JF-17 کو جنگ میں آزمائش کے ساتھ ساتھ کامیابی کا سہرا بھی مل گیا ہے۔